تو میرے بھائی اصل بات تو میں کہیں کہہ رہا تھا، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا میں. اصل بات تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسائی شریف میں ایک روایت ہے جس کا نمبر 3 ہے. بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر میں نسائی شریف، اس میں ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ایک تابعی نے، ایک صاحب نے پوچھا کہ قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی بڑی تعریف کی. سورہ قلم میں ہے نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا حضور کے بارے میں کہ یقیناً بے شک آپ اخلاق کے بہت اونچے لیول پر ہیں، بہت اعلیٰ معیار پر ہیں. انک لعلی خلق عظیم. تو ایک تابعی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور کے وہ اخلاق کیا تھے جس کی اللہ تعریف کر رہے ہیں؟ حضور کے جن اخلاق کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں وہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق، قرآن کریم نے جو اخلاق سکھلائے ہیں ان اخلاق کا پیکر محسوس حضور کی ذات تھی. جتنے قرآن نے اخلاق سکھلائے ہیں وہ سب اخلاق کا نمونہ حضور تھے. اتنی روایت تو بہت سی کتابوں میں ہے. کان خلق القرآن، یہاں تک تو روایت بہت سی کتابوں میں ہے. پھر نسائی شریف میں جو روایت ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرما کر کے یہ 10 آیتیں سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں پڑھی اور 10 آیتیں پڑھ کر فرمایا کہ دیکھو ان 10 آیتوں میں جن اخلاقیات کی اللہ نے تعلیم دی ہے یہ اخلاق کا نمونہ حضور تھے. ان 10 آیتوں کو حضرت عائشہ نے یہ 10 آیتیں پڑھی اور 10 آیتیں پڑھ کر کے طالب علم کو سمجھایا کہ ان 10 آیتوں میں جن اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے ان اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ، اعلیٰ درجے کا نمونہ حضور کی ذات تھی. یہ بھی روایت نسائی شریف میں ہے. اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ اسلامی اخلاق کا خلاصہ بھی انہی 10 آیتوں میں آیا ہے. جنت میں لے جانے والے اعمال جہاں اس آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں وہاں اسلامی اخلاق کا نچوڑ اور خلاصہ بھی انہی 10 آیتوں میں آیا ہے. میں نے بتایا تھا کل کہ ان آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں ایمان کے علاوہ. ان میں سب سے پہلی بات تو تھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی سکون کے ساتھ نماز پڑھنا. خشوع کا لفظ چونکہ ہم لوگ کم سمجھتے ہیں اس لیے میں خشوع کے بجائے ایک دوسرا لفظ بدل دوں، سکون کے ساتھ نماز پڑھنا. دوسری چیز نکمے کاموں سے، بیکار باتوں سے اور بیکار کاموں سے روح گردانی کرنا، اعراض کرنا، کنارہ کش رہنا، دور رہنا. بیکار باتوں سے بھی دور رہنا، بیکار کاموں سے بھی دور رہنا. تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. زکوٰۃوں کی بالکل صحیح ادائیگی ہونی چاہیے. زکوٰۃ کی کا ایک پیسہ آدمی کے ذمہ باقی نہیں رہنا چاہیے. والذین هم للزکوٰۃ فاعلون. میں نے بتایا تھا کہ کل میں زکوٰۃ کے سلسلے کے چند ضروری مسائل ذکر کروں گا کیونکہ یہ مہینہ رمضان گزر رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں عام طور پر مسلمان اپنی زکوٰۃوں کے حساب کرتے ہیں اور زکوٰۃوں کی ادائیگی کرتے ہیں. اس لیے چند ضروری باتیں ذکر کروں گا. زکوٰۃ کے سلسلے کی ترغیبات، فضائل، زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں، یہ سب نہیں بیان کروں گا میں، وہ مضامین آپ حضرات جانتے ہیں. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ
آدمی کی 4-5 کیٹیگری کا ہوتا ہے. 4 کیٹیگری تو ہوتی ہی ہیں, اور 5ویں بنانا چاہو تم 5ویں بنا لیجو. آدمی 4-5 کیٹیگری کی ہوتا ہے اور سب کے احکام الگ الگ ہیں. لہذا ان سب کیٹیگریوں کو سمجھو اور ان کے احکام سمجھو. ایک انسان تو وہ ہے جسے عربی میں کہتے ہیں غنی اور اردو میں کہتے ہیں مالدار. شریعت کی نظر میں غنی اور مالدار کون ہے؟ شریعت کی نظر میں غنی اور مالدار وہ ہے جو صاحب نصاب ہے. اور نصاب کون سا؟ اعلیٰ درجے کا نصاب, سہولت والا نصاب, قدرت میسرہ والا نصاب. وہ نصاب جس کے پاس ہے وہ شریعت کی اصطلاح میں غنی ہے اور مالدار ہے. اعلیٰ درجے کا آسانی والا نصاب کون سا ہے؟ آسانی والا نصاب وہ ہے جو 5 چیزوں سے بنتا ہے. اونٹ, گائے بھینس ایک ہے, بھیڑ بکریاں ایک ہیں, سونا چاندی اور کرنسی, یہ سب ایک ہیں. اور تجارت کا, بکری کا, فروختگی کا, بزنس کا کوئی بھی گڈ سے سامان, چاہے مٹی بیچتا ہو, یہ 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزوں سے وہ نصاب بنتا ہے. ان 5 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز اس نصاب میں نہیں گنی جاتی. ایک آدمی کے پاس میں سینکڑوں بیگھہ زمین ہے, بونے کے لیے, بیچنے کے لیے نہیں, کھیتی کرنے کے لیے, وہ زمین نہیں گنی جائے گی اس میں. ایک آدمی کے پاس 10 مکان ہیں, بیچنے کے لیے نہیں ہے, اس کے پاس وہ خالی پڑے ہیں یا رہتا ہے یا کرائے پر دے رکھے ہیں, یہ مکان نہیں گنے جائیں گے اس میں. ایک آدمی یا ایک عورت کے پاس میں بہت سارے کپڑے ہیں, وہ کپڑے اس میں نہیں گنے جائیں گے. ایک آدمی کے گھر میں بہت سارے برتن ہیں, فرنیچر ہے, بیکار پڑا ہے. یہاں تو بیکار ہوتا ہی نہیں. ہندوستان میں بہت بیکار برتن لوگ جمع کر رکھتے ہیں, یہاں تو ہوتے ہی نہیں. یہاں گھروں میں اتنی جگہ ہی نہیں رکھے, گاربیج کرنا ہی پڑتا ہے, گھر میں جگہ ہی نہیں. ایک بیکار برتن گھروں میں بھر رکھے ہیں, دادا پر دادا کے زمانے کے گھروں میں برتن بھر رکھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں. یہ برتن یہ سب نصاب میں نہیں گنے جائیں گے. یہ نصاب فقط 5 چیزوں سے بنے گا. میں نے بتایا, اونٹ سے بنے گا, گائے بھینس سے بنے گا, بکری بھیڑ سے بنے گا, سونا چاندی اور کرنسی سے بنے گا, اور بزنس کا کوئی بھی سامان ہے اس سے بنے گا. باقی چیزیں اس میں شمار نہیں ہوں گی. پھر یہ نصاب بنے گا کس طرح سے؟ تم پر جو قرضہ ہو وہ قرضہ اس میں سے نکالو پہلے, اور تمام قرضہ نکال کر کے پھر یہ نصاب ان 5 چیزوں میں سے کسی سے بھی بنے گا نصاب. اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہے. اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہے نصاب نہیں ہے, 5 ہو گئے وہ صاحب نصاب ہو گئے. 5 اونٹ یہ اونٹوں میں نصاب ہے. پھر اس میں شرطیں ہیں کہ وہ اونٹ جنگل کے پتے اور گھاس کرتے ہوں پورا سال یا سال کا اکثر حصہ. اگر ان کو گھاس اور پتے خرید کر لا کر کھلاتے ہیں ان پر کوئی زکات نہیں. جنگل کی گھاس پر چرتے ہوں تو اونٹوں میں نصاب ہے 5 اونٹ. گائے بھینس میں نصاب ہے 30. اس میں گائے بھینسیں چھوٹے بڑے سب ٹوٹل گنا جائے گا. اونٹ میں بھی چھوٹے بڑے سب ٹوٹل گنا جائے گا. ایسے گائے بھینس دونوں کو ایک ساتھ گنیں گے, چھوٹے بڑے سب ایک ساتھ گنیں گے, سر گنیں گے. اگر 30 ہو گئے تو صاحب نصاب بن گئے. یہاں بھی وہی شرط ہے کہ جنگل کی گھاس پر گزارا کرتے ہو پورا سال یا سال کا اکثر حصہ, ان کو گھر سے گھاس نہ دینی پڑتی ہو. پھر دوسری شرط یہ ہے کہ یہ گائے بھینس اور یہ اونٹ جو ہے یہ کام کاج کے لیے نہ ہو. اگر اونٹ ہے, اونٹ گاڑی میں چلنے کے لیے, وہ اونٹ پر زکات نہیں. بیل ہے کھیت میں چلنے کے لیے, اس پر زکات نہیں.
اور भेड़ बकरियों में निसाब है 40। भेड़ बकरी दोनों को एक साथ गिनेंगे, छोटे बड़े सब एक साथ गिनेंगे, 40 हो गया, साहिब निसाब हो गए। अब रह गई 4 चीजें, सोना, चांदी, करेंसी और बिजनेस गुड्स। इनमें से अगर किसी के पास सिर्फ सोना है तो उसका निसाब है 7.5 तोला, यानी 87 ग्राम, 87 ग्राम। और अगर किसी के पास में ओनली सिल्वर है, ओनली सिल्वर का मतलब ये है कि उसके पास गोल्ड नहीं है, डॉलर भी नहीं है, तिजारत का सामान भी नहीं है, बस सिर्फ सोना है, वो क्या सिर्फ चांदी है, तो सिर्फ चांदी है तो उसका निसाब है 52.5 तोला, यानी 612 ग्राम। 612 ग्राम 52.5 तोला, ये उसका निसाब है। और अगर किसी के पास में सोना नहीं है, चांदी नहीं है, डॉलर है, करेंसी है, कोई भी दुनिया की करेंसी है, तो फिर ये जो 2 निसाब है सोने चांदी के, उनमें से जो निसाब कम कीमत का है उसका एतबार करेंगे, उसके निसाब के बकदर करेंसी होगी तो साहिब निसाब बन गया। दुनिया में आम तौर पर सारी दुनिया में चांदी का निसाब ही कम होता है, सोना महंगा है। लेकिन अगर किसी जमाने में फर्ज करो चांदी महंगी हो जाए और सोना सस्ता हो जाए तो फिर सोने के 7.5 तोला सोने का निसाब एतबार करें। जो हल्का होगा, कम कीमत होगा, उसका एतबार किया जाएगा, उसे गरीबों का फायदा है। लेकिन सारी दुनिया में आजकल चल रहा है यही कि सोना चांदी जो है, ये सोना महंगा होता है, चांदी हल्की होती है, और फिर तफावत होता होता इतना हो गया है कि हुजूर के जमाने में तफावत था 1 और 10 का। हुजूर के जमाने में 1 और 10 का तफावत था, यानी 1 सिक्का सोने का, उसके 10 सिक्के चांदी के आते थे। आज वो 1 और 10 का जो फर्क था वो 1 और 500 का फर्क हो गया है, और 1 और 800 का फर्क हो गया है। हमारे हिंदुस्तान में तो 1 और हजारों का फर्क हो गया है। क्यों? 80 रुपए का चांदी तोला है और 5-6 हजार रुपए का तोला सोना है, तो 1 और हजारों का फर्क हो गया है। ये सब जमाने के उतार चढ़ाव है, इतना बैलेंस इतना दूर हो गया। हुजूर के जमाने में इतना फर्क नहीं था, 1 और 10 का फर्क था। अब ये फर्क आज इतना हो गया, और कभी ऐसा भी तक उलट जाए, चांदी महंगी हो जाए, सोना सस्ता हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो गर्ज इन दोनों निसाबों में से जो हल्का कम कीमत निसाब होगा उसको मेयार बनाकर देखेंगे कि उस निसाब के बकदर उसके पास करेंसी है या नहीं, उस निसाब के बकदर उसके पास तिजारत का सामान है या नहीं। अगर है तो वो साहिब निसाब बन गया। सिर्फ सोना है और 7.5 तोला या ज्यादा है तो ये साहिब निसाब बन गया। सिर्फ चांदी है और 52.5 तोला या ज्यादा है तो साहिब निसाब बन गया। सिर्फ करेंसी है और 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर उसके पास करेंसी है तो साहिब निसाब बन गया। 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर उसके पास में तिजारत का सामान है, उसकी दुकान के अंदर सामान है, वो साहिब निसाब बन गया। और अगर किसी के पास में 2 तोला तो सोना है, 10 तोला चांदी है, 100 डॉलर है, तो अब यानी सोना भी पूरा नहीं है, 7.5 तोला नहीं, तोला 2 तोला सोना है, चांदी भी पूरी नहीं, 10 तोला चांदी है, और साथ में कुछ पैसे भी हैं, या सिर्फ सोना और चांदी है, पैसे नहीं है, सोना और चांदी है। तो जब थोड़ा सोना और थोड़ा चांदी है, अब वजन का एतबार नहीं, अब कीमत। वो 2 तोले सोना है उसकी कीमत लगाओ और 10 तोले चांदी उसकी कीमत लगाओ, क्या टोटल आया डॉलर में? डॉलर में टोटल आया ये। अब ये देखो कि चांदी के निसाब की कीमत के बकदर ये टोटल आया या नहीं। अगर चांदी के निसाब के बकदर अगर ये टोटल आ गया, इससे ज्यादा हो गया तो साहिब निसाब हो गया। हालांकि इसके पास कुल 2 तोले सोना है और 10 तोले चांदी है, वो साहिब निसाब बन गया। इसी तरह से कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ करेंसी है, डॉलर है, तो फिर तीनों को कीमत लगाकर टोटल लगाएंगे कि डॉलर में कितना बना, और फिर देखेंगे कि 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर ये हुआ
اس سے کم ہے، اگر کم ہے تو صاحب نصاب نہیں بنا، اور اگر اس کے بقدر یا زیادہ ہو گیا تو صاحب نصاب بن گیا۔ یہ ایسی صورت ہے کہ آج اس ملک میں تو کم سے کم کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی کہ جو صاحب نصاب نہیں۔ تھوڑا بہت اس کے بعد سونا ہے، تھوڑی بہت اس کے بعد چاندی ہے، اور پیسے تو کچھ ہر ایک کے پاس ہوتے ہی ہیں، اور جب تینوں کا ٹوٹل کرو گے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہو ہی جائے گا، بلکہ کچھ اور زیادہ ہو جائے۔ یہ وہ نصاب ہے جسے بس اتنی چیزیں گنی جائیں گی، اس کے علاوہ اس کے پاس میں کتنی بھی چیزیں ہوں، مکان ہو، زمین ہو، مشینری ہو، یہ ہو وہ ہو، کوئی چیز نہیں گنی جائے گی، بس اتنی ہی چیزیں گنی جائیں گی۔ پھر اتنی چیزوں سے جب وہ صاحب نصاب بن گیا تو پھر جس دن سے صاحب نصاب بنا ہے اس دن سے لے کر کے پورا کمپلیٹ 1 سال گزر جائے تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ نصاب کا مالک بنتے ہی فوراً زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ نصاب کا مالک بننے کے بعد 1 سال کمپلیٹ اس کے پاس نصاب رہے، اور اگر درمیان میں ختم ہو گیا مال یا گھٹ گیا، نصاب کے بقدر سے گھٹ گیا یا بالکل ختم ہو گیا تو نصاب فنش۔ پھر جب بقدر نصاب مالک بنے گا اس دن سے پھر سال دیکھا جائے گا، سال کا گزرنا دیکھا جائے گا۔ تو زکوٰۃ تو ایسا آدمی اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا۔ پھر زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ 5 اونٹوں میں زکوٰۃ ہے 1 بکری، ایسا بکری جس کی قربانی ہو سکے، سال بھر کا بکرا اور بکری، یہ 5 اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ یہ واجب ہے۔ وہاں 2.5% اور وہ قاعدہ نہیں ہے، 5 اونٹوں میں 1 بکری واجب ہے۔ پھر 10 میں 2 بکریاں ہوں گی، 15 میں 3 بکریاں ہوں گی، 20 میں 4 بکریاں ہوں گی، پھر 25 اونٹ ہو جائیں گے تو بکریاں ختم، وہ چاروں بکریاں ختم، اور 25 اونٹوں ہی میں سے 1 سالہ مادہ بچہ واجب ہوگا۔ اونٹ کا ایسا بچہ ہے جو سال بھر اس کی عمر پوری ہو گئی ہو اور اگلے سال میں گیا ہو اور وہ مادہ ہو، نر نہیں، ایسا بنت مخاض سال بھر کی واجب ہوگی۔ ایسا پھر حساب چلتا رہے گا، آپ حضرات کو اسے کیا کرنا ہے۔ گائے بھینس میں جب 30 نصاب ہے اور 30 کسی کے پاس ہے تو اس میں 1 بچہ واجب ہوگا سال بھر کا، چاہے وہ نر ہو چاہے مادہ ہو، کٹڑا ہو کٹڑی ہو، پاڈا ہو پاڈی ہو، سال بھر اس کی عمر ہونی چاہیے۔ پھر اس سے اوپر 40 میں یہ ہے اور 60 میں یہ ہے، پھر ایسا حساب چلتا رہتا ہے۔ بکریوں میں 40 بکریوں میں 1 بکری واجب ہے، نصاب ہے 40 بکریاں، اس میں 1 بکری واجب ہے۔ اور پھر یہ بکری 120 تک 1 ہی بکری رہے گی، 121 جب ہوں گی 2 بکریاں واجب ہوں گی، پھر یہ حساب ہے لمبا چوڑا۔ تو ان 3 کا تو حساب یہ ہے، اور ان 3 کے علاوہ سونا، چاندی، کرنسی، بزنس کا سامان، ان سب کا حساب ہے 2.5%۔ 40واں حصہ 2.5%، یہ حساب ان میں ہے۔ ان میں 40واں حصہ 2.5% نہیں ہے، ان کے حسابات الگ ہیں۔ پھر یہ جو مویشی ہیں، یعنی گائے بھینس اونٹ بکریاں، یہ جو مویشی ہیں، ان مویشی میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے وہ جو سائمہ ہونا یعنی جنگل میں چرنے والا ہونا یہ شرط تھی، اس کے ساتھ وہاں بھی یہ ہے کہ جس دن سے وہ نصاب کا مالک بنا اس دن سے سال بھر تک وہ نصاب اس کے پاس رہے تب زکوٰۃ واجب ہوگی، سال پورا ہونے سے پہلے واجب نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی سونے میں، چاندی میں، کرنسی میں، تجارت کے سامان میں، یہاں بھی وہی شرط ہے کہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس کے بعد وہ نصاب اس کے پاس سال بھر رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی، اب زکوٰۃ نکالنی۔ یہ جو زکوٰۃ صاحب نصاب بنا اس میں آدمی پر جو بھی قرضے ہیں وہ قرضے اس میں سے منہا کر دیے جائیں گے، ایکسپٹ کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں گے، اور قرضے نکال کر پھر دیکھو کتنا ہے۔ یہ قرضے نکالیں گے اونٹوں کے نصاب میں نہیں نکالیں گے، بکریوں اور گایوں اور بھینسوں کے نصاب میں نہیں نکالیں گے۔ یہ جو قرضے نکال کر نصاب دیکھنا ہے یہ سونے میں، چاندی میں، کرنسی میں اور تجارت کے سامان میں، بس صرف ان سے جو نصاب بنتا ہے ان میں قرضوں کو الگ کر کے پھر نصاب دیکھیں گے بنا یا نہیں بنا۔
اور وہ جو مویشی ہے وہاں قرضے الگ نہیں کیے جائیں گے. وہاں تو تمہارے پاس 5 اونٹ ہیں, ہاں ہیں, قرضہ ہے میرے پر لاکھوں روپے قرضہ ہونے دو, 5 اونٹ ہے لاؤ بکری. وہاں قرضے اس میں سے ایکسیپشن نہیں کیا جاتا, قرضوں کا ایکسیپشن صرف اس نصاب میں کیا جاتا ہے. اور نصاب کا مالک تو ہو گیا, ابھی سال پورا نہیں ہوا, تو ابھی سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ تو ابھی واجب نہیں ہوئی. زکوٰۃ تو سال پورا ہوگا تو واجب ہوگی. لیکن جس دن سے نصاب کا مالک ہو گیا ہے اس دن سے 5 چیزیں اس پر لازم ہو گئی, واجب ہو گئی. زکوٰۃ تو آئے گی جب سال پورا ہوگا تب زکوٰۃ ادا ہوگی, لیکن 5 چیزیں نصاب کا مالک بنتے ہی 5 چیزیں واجب. سب سے پہلی چیز, ایسا آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے گا, زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایسا شخص کسی سے سوال کرے, سوال کرنا حرام ہے. ایسا شخص کسی سے سوال کرے, سوال کرنا حرام ہے. اور یہ جو سوشل ویلفیئر کے پیسے لیتے ہیں یہ بھی سوال ہے. یہ لوگ جو سوشل ویلفیئر کے پیسے گورنمنٹ سے لیتے ہیں یہ بھی مانگنا ہے, سوال ہے. باقاعدہ سوال کرنا پڑتا, درخواست دینی پڑتی ہے. اور جس کے پاس اتنا نصاب ہے اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے. پھر بھی اس نے سوال کیا, حرام ہے مگر سوال کیا, اور کسی نے اس فقیر کو دیا اور اس نے لے لیا تو مالک ہو گیا, بشرطے کو زکوٰۃ کی رقم نہ ہو. اگر زکوٰۃ کی رقم کا سوال کیا اور اسے زکوٰۃ کی رقم دی تو وہ لے کر بھی مالک نہیں ہوگا, کیونکہ زکوٰۃ تو حرام ہے. ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا حرام ہے, اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. لیکن ایسے آدمی نے سوال کیا اور دوسرے نے اس کے سوال پر اسے بھیک دے دی, تو اب یہ جو بھیک لے لے گا اس کا مالک ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے سوال کرنا, مانگنا حرام تھا. بہت نازک مسئلے ہیں, ان کو سمجھو. اور یہ جو حکومت سے یہ درخواست دے کر ویلفیئر لیتے ہیں یہ بھی مانگنا ہے. مانگنا بہرحال مانگنا ہے, اور مانگنا جس آدمی کے لیے جائز ہے اسی کے لیے مانگنا جائز ہے, ہر آدمی کے لیے مانگنا جائز نہیں. مانگنا حرام ہے, لیکن پھر بھی حکومت سے پیسے مل گئے اور لے لیے تو مالک بن گیا. لیکن یہ جو مانگے ہیں یہ مانگنا حرام ہے. تو پہلی چیز, ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. ایسے آدمی کو زکوٰۃ دو گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. دوسرا جو مسئلہ کہ یہ ایسا شخص مانگ نہیں سکتا, سوال کرنا اس کے لیے حرام ہے. تیسری چیز, ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے. قربانی کے دن آ گئے, قربانی واجب ہے کہ میرے نصاب پر کبھی سال پورا نہیں ہوا, پڑا نہ ہوا, قربانی کر. سال پورا ہوگا تب تو زکوٰۃ آئے گی. لیکن قربانی ادا واجب ہونے کے لیے سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے. نصاب ہے, کہاں ہے, قربانی کرو. اور چوتھی چیز ہے صدقہ فطر. ایسا نصاب جس کے پاس ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے. جس دن رمضان پورا ہوگا اور عید الفطر کی صبح صادق ہوگی اس وقت جس کے پاس اتنا نصاب ہے اس پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب ہے, چاہے اس نصاب پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو. اور پانچویں چیز, خاندان کہلاتا ہے ددیال اور ننیال, یہ 2 خاندان کہلاتے ہیں. سسرال یہ خاندان میں نہیں آتا. دودھ پینے کا رشتہ یہ خاندان میں نہیں آتا. کسی نے دودھ پیا ہے تو دودھ پینے سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ خاندان میں نہیں آتے. اسی طریقے پر سسرال کی وجہ سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں, ادھر اور ادھر رشتے پیدا ہوتے ہیں, یہ خاندان میں نہیں آتے. خاندان میں 2 ہی چیزیں آتی ہیں, ددیالی رشتے اور ننیالی رشتے. یہ خاندان ہے. اس خاندان میں اگر کوئی مرد یا عورت ایسا ہے, چاہے وہ کتنا ہی دور ہو, چچا زاد بھائی ہو, پھوپھی زاد بھائی ہو, خالہ زاد بھائی بہن ہو, چاہے اس خالہ زاد کے لڑکے کا لڑکا ہو, چاہے کتنا ہی دور ہو, خاندان میں ہو, ددیال کی طرف کا ہو یا ننیال کی طرف کا ہو, اور کمانے سے معذور ہے, وہ کما نہیں سکتا, اندھا ہے, لولا ہے, لنگڑا ہے, بوڑھا ہے, بیوہ ہے, اپاہج ہے, کمانے کے قابل نہیں.
اور غریب ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو خاندان کے ایسے تمام لوگوں کا خرچہ اس پر واجب ہے. یہ جو صاحب نصاب ہے, اس صاحب نصاب پر ایسے جو بھی ایسا صاحب نصاب ہے, ان سب پر خاندان کے ایسے ناداروں کا خرچہ ان پر واجب ہے. یہ اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے جسے لوگ جانتے ہی نہیں. چاہے کتنا ہی دور ہو, خاندان کا ہونا چاہیے, چاہے ددیالی خاندان کی طرف ہو یا ننیالی خاندان کی طرف ہو, اور وہ غریب ہے اور کمانے کے قابل نہیں ہے, کما نہیں سکتا ہو, تو ایسے ہر معذور کا خرچہ خاندان کے ہر ایسے آدمی پر جس کے پاس صاحب نصاب ہے, چاہے وہ نصاب پر سال پورا نہ ہو, لیکن نصاب والا ہے کہاں ہے تو ان کا خرچہ واجب ہے. یہ 5 احکام سال پورا ہونے سے پہلے لگتے ہیں. زکوٰۃ ایسے آدمی کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایسا آدمی سوال کرے, سوال حرام ہے. ایسے آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے, ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے, اور ایسے آدمی پر ذی رحم خاندان کے آدمیوں کا خرچہ اس کے ذمہ پر واجب ہے. یہ 5 احکام تو نصاب کا مالک بنتے ہی لازم ہو گئے. پھر جب سال پورا ہوا, یعنی پورے سال بھر وہ نصاب اس کے پاس باقی رہا اور سال پورا ہوا, تو اب 6واں حکم آئے گا کہ مال میں سے زکوٰۃ نکالو اور غریب کو ادا کرو. یہ مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا اور غریب کو ادا کرنے کا یہ 6واں حکم سال پورا ہونے کے بعد آئے گا. یہاں یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو کر سکتا ہے. اگر کوئی سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو کر سکتا ہے. لیکن کوئی شخص نصاب کا ہی مالک نہیں ہوا, اس سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے, اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا. جب نصاب ہی کا تو مالک نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ نماز کا وقت ہی نہیں آیا, وقت ہی نہیں ہے, تب نماز کا ہزار کیسے پڑے گا جو وقت ہی نہیں آیا؟ تو نصاب کا ہی مالک نہیں ہوا تو وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا. لیکن نصاب کا مالک تو ہو گیا, لیکن ابھی سال پورا نہیں ہوا. سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو کر سکتا ہے. ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور وہ اگلے 2, 3, 4, 5 سالوں کی زکوٰۃ ابھی سے دے سکتا ہے. آئندہ سالوں کی زکوٰۃ بھی پہلے سے ایڈوانس دینا چاہے آدمی دے سکتا ہے. شرط یہ کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے. اگر صاحب نصاب ہے تو اگلے سالوں کی ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہے. ایک آدمی کا اکاؤنٹ ہے جمع خرچ کا, اس نے جمع میں لکھ رکھا ہے کہ مجھ پر $2000 زکوٰۃ کے واجب ہیں, اور وہ نکال کر ایک تھیلے میں رکھ رکھے, اور آگے خرچ کا کھانا ہے. جب موقع آتا ہے کسی کو $10 دیے تو لکھ لیے فلاں تاریخ کو $10 اس میں سے لے کر دیے, جب 15 دیے, سب لکھتا رہا. ابھی سال پورا نہیں ہوا کہ یہ تھیلا ختم ہو گیا اور پیسے پورے ہو گئے, اور اب بھی ضرورت مند غریب آیا کوئی تو اور دیتے رہو اور لکھتے رہو. لکھتے رہے رمضان تک $500 ہم نے اور دے دیے, اور یہ دے دیے, اسے اگلے سال میں ایڈجسٹ کر لیجیے. اگلے سال کی جو زکوٰۃ کا حساب نکلے, یہ 500 جو زائد دیے اسے اگلے سال میں ایڈجسٹ کر لینے. جی ضروری ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا نقد کرنسی پر 1 سال گزرنا ضروری ہے؟ نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے, کسی چیز پر سال گزرنا ضروری نہیں. نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے, کوئی معین نوٹ پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے. سمجھو اسے, نصاب وہ مالیت ہے, اتنا سونا, اتنی چاندی, یا اس سونے اور چاندی کے بقدر پیسے کرنسی, یہ نصاب کی اتنی مالیت پر سال گزرنا ضروری ہے. کسی معین نوٹ کا سال پر پاس میں رہنا ضروری نہیں. مثال سمجھو, $400 نصاب ہے. ایک مثال ہے, فار ایگزامپل $400 نصاب ہے. ایک آدمی آج $400 یا اس سے زیادہ کا مالک بنا, پھر یہ پیسہ گھٹتا بھی رہا, بڑھتا بھی رہا, لیکن گھٹا 400 سے نیچے نہیں آیا. 400, 500, 700 ہو گیا, پھر گھٹ کر کے مہینے کے آخر میں 600 ہو گیا, پھر درمیانی مہینے میں 900 ہو گیا, پھر اگلے مہینے میں 650 ہو گیا, مگر 400 نصاب سے نیچے نہیں آیا. تو اب جس دن سال پورا ہوگا اس دن تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہ میرے پاس $900 ہیں, $900 میں زکوٰۃ دو. اس 900 میں سے ہو سکتا ہے کہ $10 کبھی کل آئے ہو میرے پاس, کل سے پہلے میرے پاس $890 تھے, اور $10 آئے اور 900 ہو گئے تھے, جو کل 10 آئے اس میں بھی زکوٰۃ ہے.
اور سال گزرنا ضروری ہے، وہ کائے پر؟ وہ جو $400 کی مالیت ہے اس مالیت پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ درمیان میں وہ پیسے گھٹ کر کے کل $300 میرے پاس رہ گئے، اب نصاب ختم، 400 سے نیچے آ گئے، نصاب ختم۔ اب جس دن پھر $400 کا مالک ہوگا اس دن سے پھر نصاب اسٹارٹ ہوگا۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ سال بھر گزرنا ضروری ہے، وہ نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ سال بھر اس کی ملکیت میں نصاب رہنا چاہیے، نصاب یا اس سے زیادہ رہنا چاہیے، نصاب سے کم مال نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ جو نصاب ہے، اس نصاب کے علاوہ ایک دوسرا نصاب ہے، اس نصاب کا نام ہے قدرت ممکنہ والا نصاب، یعنی یہ تو سہولت اور آسانی والا نصاب ہے، اور اس نصاب میں سہولت اور آسانی نہیں گنی گئی۔ وہ نصاب کیا ہے؟ وہ بھی یہی نصاب ہے جو ہم نے سمجھایا، وہی یہی نصاب ہے، لیکن اس میں مویشی یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں، یہ اس میں نہیں۔ اس نصاب میں آدمی کی حاجات اصلیہ، آدمی کی ضروریات زندگی، جو آدمی کی ضروریات زندگی ہے وہ نہیں گنی جائیں گی۔ اس ضروریات زندگی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب گنی جائیں گی۔ ایک آدمی کے پاس زمین ہے 50 بیگھا، اس کی اور اس کی فیملی کے گزارے کے لیے کتنی زمین ضروری ہے کہ 30 بیگھا ہوگی تو اس کی آمدنی سے اس کا اور اس کی فیملی کا گزارا ہو جائے گا تو اب یہ جو زائد 20 بیگھے ہے وہ 20 بیگھے زائد نصاب میں گنی جائے گی۔ ایک آدمی کے پاس مکان ہے، خالی پڑے ہیں یا کرائے پر دے رکھے ہیں، تو آدمی کے رہنے کے لیے، اس کے بچوں کے رہنے کے لیے، اس کے جانوروں کے رہنے کے لیے وہ مکان تو الگ کرو، اس سے جو زائد جتنے مکان ہیں وہ سب مکان بھی نصاب میں گنے جائیں گے۔ خالی پڑے ہوں تو بھی نصاب میں گنے جائیں گے، کرائے پر دیے تو بھی نصاب میں گنے جائیں گے۔ ایک عورت کے پاس میں کپڑے ہیں بہت سارے، ہماری بعض بہنیں 100 جوڑ کپڑے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو زندگی گزارنے کے لیے ضروری کپڑے کتنے ہیں؟ پرانے زمانے میں تو ایک جوڑا کپڑا زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھا، فقط ایک جوڑا، اور وہ ایک جوڑا کچھ چھوٹے موٹے آدمی کے لیے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، ان کے پاس بھی صرف ایک جوڑا کپڑے ہوتے ہیں، 2 جوڑے کپڑے ان کے پاس کبھی جمع نہیں ہوئے، وہ ایک ہی جوڑا کپڑے پر زندگی گزاری انہوں نے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت کے ساتھ قافلہ ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، امیر المومنین جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ چل رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، سو گئے سب۔ رات کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہانے کی حاجت پیش آئی، تو صبح اٹھ کر حضرت نے غسل فرمایا، اور وہ لنگی جو پہن رکھی تھی وہ خراب ہوئی تھی، ناپاک ہوئی تھی، اسے دھو کر سکھایا۔ اور اس زمانے میں کرتے کی جگہ پر بھی ایک لنگی چادر اوڑھا کرتے تھے، تو اس چادر کو حضرت نے لنگی کی جگہ پر باندھ لیا، اور وہ تہبند جو خراب ہوا تھا اسے دھو کر کے سکھا دیا۔ فجر ہو گئی، سب لوگ اٹھے، وضو کر کے جہاں نماز پڑھنے کی جگہ متعین سب نماز کے لیے بیٹھ گئے، اکٹھے ہوئے، انتظار کر امیر المومنین آئے اپنے خیمے میں سے۔ حضرت ابھی اپنے خیمے میں سے نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی۔ جب روشنی ہو گئی، کافی روشنی ہو گئی، تو ایک بڑے صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ گئے دیکھنے کے لیے کیا صورتحال پیش آئی۔ حضرت کے اٹھنے میں دیر ہو گئی، آنکھ لگ گئی، کیا صورتحال دیکھنے میں۔ تو جو خیمے میں پہنچے تو حضرت تشریف فرما ہے، ایک لنگی باندھ رکھی ہے، بدن کھلا ہے، بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے عرض کیا حضرت نماز کے لیے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی میں نے لنگی دھو رکھی ہے اور دھو کر کے سکھا رکھی ہے، ذرا ہلکی ہو جائے، بالکل سوکھنے کا تو کوئی سوال نہیں، لیکن ذرا ہلکی ہو جائے تو پھر میں پہن کر کے آتا ہوں۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس یہی ایک لنگی،
تو فرمانے لگے تیری ماں مرے، اربوں کے پاس میں 2 جوڑے کپڑے کب اکٹھا ہوئے؟ میرا تیری ماں مرے، اربوں کے پاس 2 جوڑے کپڑے کب اکٹھا ہوئے؟ تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ حضرت میرے پاس میں ایکسٹرا لنگی ہے، میں لاتا ہوں. اور یوں کر کے وہ دوڑے ہوئے اپنے سامان میں گئے اور اپنے سامان میں سے ایک لنگی لا کر جو زائد تھی ان کے پاس وہ لا کر دی. تو حضرت عمر نے وہ لنگی پہنی اور وہ جو چادر تھی اسے اوڑھی اور اوڑھ کر کے چلے، نماز پڑھانے چلے. تھوڑی دور جا کر کے پتہ نہیں کیا خیال ہے، اچانک رک گئے اور واپس لوٹ گئے اور خیمے میں آ کر کے اپنی وہ جو چادر تھی اسی کو لنگی کی جگہ پر باندھ لی اور حضرت عمرو بن العاص کا جو تہبند تھا نکال کر انہیں واپس چلا لے جاؤ اور کہا لو تمہارا تہبند لے جاؤ اور کہا جاؤ نمازیوں سے کہو میرا انتظار کرو، جب میری لنگی ہلکی ہوگی تب میں پہن کر نماز پڑھانے آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو. تو حضرت عمرو بن العاص نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں پہلے تو چلا تھا لیکن پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ جب میں تمہاری لنگی پہن کر نماز پڑھنے جاؤں گا تو ہو سکتا کہ یہ سمجھے کہ عمر کے پاس 2 لنگیاں ہیں، ایک یہ پہن کر آئے اور ایک وہ سوکھ رہی. تو جن لوگوں کے پاس میں ایک ہی لنگی ہوگی ان کا دل ٹوٹے گا کہ ہمارے پاس ایک ہی لنگی ہے، امیر المومنین کے پاس 2 لنگیاں ہیں، ایک یہ پہن کر آئے ایک وہ سوکھ رہی. اب میں کس چیز کو بتانے جاؤں گا کہ میرے پاس 2 نہیں ہے، یہ میری دوسرے کی ہے، اس لیے میں مصلحت نہیں سمجھتا ہوں جو تم اپنی لنگی لے جاؤ اور میری لنگی جب ہلکی ہوگی تب میں پہن کر کے آؤں گا، نماز پڑھاؤں گا، بیٹھے انتظار کرو. تو امیر المومنین کے درجے کے جو حضرات تھے وہ ایک جوڑے کپڑے میں گزارتے تھے، ایک زمانہ تو وہ بھی تھا. اور آج دنیا میں بے شمار ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے پاس 2 ہی جوڑے کپڑے اور انہی 2 ہی جوڑوں کپڑوں پر زندگی گزارتے ہیں. اسی میں مہمانداریاں بھی آتی ہیں، اسی میں سفر بھی آتے ہیں، اسی میں عیدیں بھی آتی ہیں، سب اس میں عیدیں بھی آتی ہیں، سب گزرتا ہے، شادیاں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتا رہتا ہے. 2 ہی جوڑے کپڑے جو وہ بڑھ جائیں گے تو اگلے سی آئیں گے. بے شمار لوگ ہیں. لیکن یہ جو مالدار ممالک ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے 2 جوڑے کافی نہیں. ارے بھائی تجھے کتنے چاہیے؟ کہ 3 کہنا 3 سے کام نہیں چلے گا میرا. بھائی کتنے چاہیے؟ 6 مہینے کے تو ہفتے کے تو 6-7 دن آتے، 7 جوڑے چلیں گے؟ کہ نہیں 7 جوڑے بھی کافی نہیں. بھائی کتنے تجھے چاہیے؟ 15 چاہیے، 20 جوڑے چاہیے، کتنے چاہیے؟ تیرا گزارا کتنے سے چلے گا؟ جہاں کا جو عرف ہے ہم اس میں کوئی تنگی نہیں کرتے ہو. یہاں کا جو عرف ہے مرد کے لیے جتنے کپڑے یہاں کے لیے مثلا جوڑے چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، عورت کے لیے جتنے جوڑے زندگی گزارنے کے لیے چاہیے تم لوگ اپنی پسند سے کر لو. اس کے بعد کچھ بچا یا نہیں بچا جو استعمال میں نہیں آتا؟ پڑا ہے بکس میں بہت جوڑے پڑے ہیں، وہ جو بکس میں زائد جوڑے پڑے ہیں وہ سب نصاب میں گنے جائیں گے. جو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے جو تمہارے استعمال میں کپڑے آ رہے ہیں، چاہے عید بقر عید میں آ رہے ہوں، شادی کے موقع پر کسی موقع پر آ رہے ہیں کہاں رہے ہیں، بس وہ تو ایکسیپشن. باقی جتنے زائد فضول پڑے ہیں وہ سب نصاب میں گنے جائیں گے. آدمی کے گھر میں برتن ہیں بہت سے، ان برتنوں میں سے جو استعمال میں آتے ہیں کسی دن استعمال، مہینے میں چاہے 1 دن استعمال ہوتے، استعمال میں آتے ہیں اسے الگ کرو. اور باقی جو بیکار پڑے جو کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے وہ پڑے ہیں، مکان کی زینت بنے ہوئے وہ مکان بھی سب نصاب میں گنے جائیں گے، قیمت لگ کر نصاب میں گنے جائیں گے. کارخانہ ہے، کارخانے میں کروڑوں روپے کی مالیت کی مشینری لگ رہی ہے، ان مشینری پر کوئی زکات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ مشینری تو کام کرنے کے آلات ہیں، لیکن ان پر زکات نہیں. لیکن یہ مشینری جو ہے یہ اس کی قیمت لگ کر اس نصاب میں آئے گی. اس میں سے اتنی مشینری نکال لیں گے جس سے آدمی کا گزارا چل سکے، وہ تو اتنی تھوڑی نکلے گی اس کا تو کوئی فگر ہی نہیں پکڑا جائے گا. غرض یہ ایک نصاب بنتا ہے، اس نصاب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر مالیت کی چیزیں اس کے پاس ہو، چاہے اس کے پاس کرنسی اور روپیہ نہ ہو، اتنی مالیت ہے. ایک مکان کھڑا ہے بیکار، ایک مکان ہے جو کرائے پر دے رکھا ہے، اتنی زائد زمین ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے. ایسے شخص پر
5 چیزیں واجب ہیں. ایسے شخص پر 5 چیزیں واجب ہیں. صدقہ فطر واجب ہے. ایسے آدمی پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اس میں سال گزرنا، حولان حول سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. ایسے نصاب کا جو مالک ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اور ایسا آدمی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور ایسا آدمی زکوٰۃ کا سوال کرے تو حرام ہے. اور ایسے آدمی پر حج فرض ہے. ایسے آدمی پر حج فرض ہے. وہ جو 20 بیگھے زائد زمین ہے وہ زمین بیچ کر حج کو جانا فرض ہے. وہ زائد ایک مکان کھڑا ہے کرائے پر دے رکھا ہے، وہ مکان بیچ کر حج کو جانا فرض ہے. اور ایسے آدمی پر وہ جو خاندان کے معذور افراد ہیں، غریب اور معذور افراد جو کما نہیں سکتے، ان کا خرچہ بھی ان پر فرض ہے. یہ 5 احکام اس نصاب والے پر ہیں. زکوٰۃ دینا اس پر فرض نہیں، اس لیے کہ یہ نصاب جو ہے اس نصاب پر زکوٰۃ نہیں آتی. اس کے بعد یہ سمجھو کہ قرضہ، جو جس قرضے کا ایکسیپشن ہوتا ہے نصاب میں سے، وہ قرضے 2 قسم کے ہیں. ایک قرضہ ہے قوی اسٹرانگ، اور ایک قرضہ ہے ضعیف ویک. تو جو ویک قرضہ ہے اس کا ایکسیپشن نہیں ہوتا، جو اسٹرانگ قرضہ ہے اس کا ایکسیپشن ہوتا ہے. صرف یہ مسئلہ خاص سمجھنے کا ہے. جو ویک قرضہ ہے اس کا ایکسیپشن نہیں ہوگا، جو اسٹرانگ ہے اس کا ایکسیپشن ہوگا. دیکھو مثال لو، ایک آدمی ہے، اس کے ذمے بیوی کا $1000 کا مہر واجب ہے، اس نے بیوی کو نہیں ادا کیا. تو اب $1000 جو بیوی کا مہر کا قرضہ اس کے ذمے ہے، یہ اس کے نصاب میں سے مستثنا ہوگا، ایکسیپشن ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی کا مہر یہ قرضہ کمزور قرضہ ہے، ویک قرضہ ہے، یعنی یہ اس میں سے مستثنا نہیں ہوگا. اور ایک آدمی سے میں نے $1000 قرض لیے، وہ بہت دوست ہے، جگری دوست ہے، اگر 10 سال بھی نہیں دوں گا تب بھی نہیں مانگے گا. یہ قرضہ، یہ اسٹرانگ قرضہ ہے، نہیں مانگے گا، یہ اس کا مہربانی ہے، اس کی دوستی ہے. باقی جس دن جس وقت مانگنا چاہے کھڑے کھڑے مانگ سکتا، لاؤ میرے پیسے، بغیر مہلت کے دے سکتا ہے. 5 منٹ میرے پیسے لاؤ، مانگ سکتا ہے، اسٹرانگ قرضہ. لہذا یہ جو ہم نے قرضہ لیا ہے کسی سے، یہ قرضہ یہ اس میں سے ایکسیپشن ہوگا. ایک مثال اور لو، میرے پاس ایک بھینس تھی، میرے پاس ایسی مجھے بھینس کی ضرورت تھی اور میں نے ایک آدمی سے بھینس خریدی $1000 میں، اور وہ پیسے ادھار ہیں، پیسے میں نے نہیں دیے، بھینس خرید کے لے آئے. تو اب یہ میرے ذمے $1000 قرضہ ہے، یہ قرضہ مستثنا ہو گیا نہیں، اس کا ایکسیپشن ہو گیا نہیں. یہ بتاؤ، یہ بھینس کے $1000 تمہارے ذمے ہیں، یہ قوی ہے یا ضعیف ہے، اسٹرانگ ہے یا ویک ہے؟ اسٹرانگ ویک کیسے بنے گا؟ ہم نے ان سے بھینس خریدی ہے 1 سال کے وعدے پر کہ تمہارے پیسے ہم سال بھر کے بعد دیں گے، تو وہ سال بھر پورا ہونے سے پہلے ہم سے پیسے نہیں مانگ سکتا، لہذا یہ قرضہ ویک ہو گیا. کیوں؟ شرط ہو گئی کہ بھینس کے پیسے تمہیں $1000 میں ہم بھینس لے رہے ہیں، لیکن پیسے دیں گے 1 مہینے سال کے بعد میں، لہذا 1 سال پورا ہونے سے پہلے اسے ہم سے پیسے مانگنے کا حق ہی نہیں ہے، شرعن حق ہی نہیں ہے. جب اسے شرعن حق ہی نہیں تو قرضہ کہاں اسٹرانگ کا ہوگا، ویک قرضہ ہو گیا، لہذا یہ مستثنا نہیں ہوگا. اور اگر ہم نے بھینس خریدی ہے اور اس سے یہ ایسی ادھار کی شرط نہیں ہوئی، خریدی بھی تمہارے پیسے دے دیں گے، آپس کے تعلقات جان پہچان مضبوط ہے، دیں گے اسے مہینہ بھی گزر جاتا، 2 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، اور پھر کبھی مہینے کے بعد دے دیتے ہیں، 2 مہینے کے بعد دے دیتے ہیں. یہ نقد معاملہ ہی، ادھار معاملہ نہیں. وہ آپس کے تعلقات ہیں، مہینہ ٹلا دے، 2 مہینے ٹلا سکتا ہے، لیکن اگر وہ دوسرے دن آ کر کے لاؤ میرے پیسے تو دینے پڑیں گے. دکان پر جاتے ہیں، سودا خریدتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پیسے دے دیں گے، ابھی نہیں پھر دے دیں گے، پیسے آئیں گے تب دے دیں گے. یہ ادھار نہیں، یہ نقد خریدا گیا ہے.
وہ دوسرے دن آ کر کھڑا ہو جائے گا میرے پیسے لاؤ، کہ میرے پاس تو آئے ہی نہیں، تو کہ میں کیا جانوں، تمہارے پاس تو قیامت تک نہیں آئیں گے۔ اور ایک سودا ادھار ہے، یہ ہے کہ بھئی یہ مکان ہم تمہیں دے رہے ہیں، دیکھو اس کی قیمت اتنی ہے، اور یہ قیمت ہم 3 قسطوں میں ادا کریں گے، پہلی قسط 6 مہینے پر دیں گے، دوسری قسط اتنی رقم کی سال بھر کے بعد دیں گے، اور تیسری قسط آخری 2 سال پورے ہونے پر دیں گے۔ یہ ادھار ہے، اور اس ادھار میں جس طرح سے معاملہ طے ہوا اسی طرح سے مانگ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں مانگ سکتا ہے۔ ان کتابوں میں صحیح حدیثیں جمع کی گئی ہیں، تو جتنی کتاب میں صحیح حدیثیں زیادہ ہوں گی اتنا نمبر اوپر جائے۔ اس کے بعد 2 مسئلے سمجھ لو۔ پہلا مسئلہ تو سمجھنے کا یہ ہے کہ کیا صحیح حدیثوں کی کتابیں بس یہی 6 ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں، 6 نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں ان کے مصنفوں نے صحیح حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، سنگرہ کیا ہے۔ جیسے صحیح ابن حبان، ابن حبان ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی صحیح۔ صحیح ابن خزیمہ، ابن خزیمہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی صحیح۔ صحیح ابن سکن، صحیح ابو عوانہ، ضیاء مقدسی کی المختارہ، اور دوسری بہت سی کتابیں اسی طرح سے ہیں جو ساری صحیح کتابیں، دارمی کی سنن دارمی، یہ سب کتابیں اسی نقطۂ نظر سے لکھی گئی کہ صرف صحیح حدیثوں کو لینا ہے، اور انہوں نے صحیح حدیثیں لی اور کچھ اس میں ضعیف بھی لی۔ تو پہلی بات تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں صحیح حدیث کی کتابیں یہ صرف 6 نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ پھر یہ 6 کیوں مشہور ہو گئی اور ان کو صحاح ستہ کو ان کو شہرت کیوں مل گئی؟ ان کی شہرت اس لیے ان کو مل گئی کہ ان کو نصاب میں داخل کر لیا گیا اور پڑھنے پڑھانے میں یہ 6 آ گئی، اور ایک لمبے زمانے سے یہی پڑھاتی جاتی رہی تو یہ صحاح ستہ مشہور ہو گئی۔ یوں یہ پڑھنے میں نصاب میں آ گئی اس لیے مشہور ہو گئی، ورنہ یہ ابن ماجہ تو صحیح میں پہلے شامل نہیں تھی، پہلے ان 6 کتابوں میں موطا مالک شامل تھی، امام مالک کی موطا، اور جب تک بخاری نہیں لکھی گئی تھی تو امام مالک علیہ الرحمہ کی جو موطا ہے اسے کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کہی جاتی تھی۔ حاصل کیا جو سمجھنے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کچھ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اصحاب ظواہر، جو اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، وہ اصحاب ظواہر ہیں۔ انہوں نے لوگوں کا ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ بس صرف بخاری میں صحیح حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ کسی کتاب میں صحیح حدیثیں نہیں ہیں، بس بخاری میں صحیح حدیث ہیں۔ یہ غلط ذہن بنایا ہے۔ صحیح حدیث بخاری کے علاوہ بہت ساری کتابیں اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں، ان میں صحیح حدیثیں جمع کی گئی۔ دوسری غلط فہمی انہوں نے کیا پیدا کی ہے کہ ساری صحیح حدیثیں بخاری میں ہیں، کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جو بخاری میں نہ ہو، سب صحیح حدیثیں بخاری میں آ گئی۔ یہ بھی غلط ہے۔ اگر ساری صحیح حدیثیں بخاری میں آ گئی تو پھر دوسری کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ حدیث شریف کی ساری کتابیں، ساری صحیح حدیثیں بخاری میں اکٹھا ہو گئی، تب دوسرے محدثین نے کیا جمع کیا؟ دوسرے محدثین میں مثلا مسلم شریف ہے، مسلم شریف تو نمبر 2 کی صحیح کہلاتی ہے، تو جب ساری صحیح حدیثیں بخاری میں آ گئی تو پھر امام مسلم نے کیا کام کیا؟ اور مسلم میں جو بخاری کے علاوہ حدیثیں لائے وہ کیسے صحیح ہو گئی؟ لہذا یہ ان حضرات کی ایک پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے، اور بہت سے مسلمان بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ 2 مسئلے ذہن میں صاف رکھو کہ صحیح حدیثوں کا سنگرہ مجموعہ صرف بخاری شریف ہی نہیں ہے، بخاری شریف کے علاوہ 10 کتابیں لکھی گئی ہیں جن کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں صحیح حدیثیں اکٹھا کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری صحیح حدیثیں بخاری شریف میں نہیں آ گئی۔ اگر ساری صحیح حدیثیں بخاری شریف میں آ گئی ہوتی تو پھر دوسری کتابوں کو لکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ جب کوئی حدیث صحیح رہی نہیں تو ان حضرات نے کیا لیا؟ لہٰذا ایک مسئلہ تو یہ 2 مسئلے بالکل ذہن میں صاف رہنے چاہیے۔ ایک تو کہ بخاری شریف کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں جن میں صحیح حدیثیں ہیں،
اور دوسرا ہے کہ بخاری شریف میں ساری صحیح حدیثیں نہیں آئی. امام مسلم بخاری علیہ الرحمہ کے پاس معلومات میں، ان کے علم میں، انہوں نے جو اساتذہ سے جو حدیثیں حاصل کی تھی ان میں سے جتنی صحیح تھی ان کو انہوں نے اپنی کتاب میں لیا، اور دوسرے محدثین نے جو اپنے اساتذہ کے ذریعے سے حاصل کی تھی ان میں سے جو صحیح تھی وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لیا. ایک دوسرا مسئلہ اور سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابی عوانہ، مسند ابی، یہ سب کتابیں جب اس مقصد کے لیے لکھی گئی ہیں کہ ان میں صحیح حدیثیں جمع کی جائیں، تو پھر ان میں کچھ ضعیف حدیثیں کیوں آ گئی؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ترمذی میں ضعیف ہیں، ابن ماجہ میں ضعیف ہیں، ابو داؤد میں ضعیف ہیں. کیوں آئی یہ ضعیف؟ جب ان کے مصنفین نے طے یہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب میں صحیح حدیثیں لینی ہے، دوسری نہیں لینی، تو پھر یہ کیوں آئی؟ کیا ایسا ہوا کہ یہ ان مصنفین کو خبر نہیں رہی، ذرا آنکھ لگی اور ایک بکری گھس گئی؟ یعنی ان مصنفین کو پتہ نہیں چلا کہ میری کتاب میں ضعیف آ گئی اور وہ ضعیف آ کر گھس گئی؟ تو کیا ایسا تو ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ مصنفین اپنی کتاب میں وہ حدیث لاتے ہیں اور پھر کلام کر کے طالب علم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے. خود وہ مصنف بتاتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ضعیف ہے. امام ترمذی علیہ الرحمہ تو ہر حدیث پر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث صحیح ہے، دیکھو یہ حدیث حسن ہے، دیکھو یہ حدیث ضعیف ہے، دیکھو یہ ضعیف سے بھی آگے کے درجے کی ہے، منکر ہے. تو خود بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بے خبری میں وہ ضعیف حدیثیں نہیں آ گئی کتابوں میں، بالقصد وہ لائی گئی. کیوں بالقصد کیوں لائی گئی ہیں؟ یہ بہت باریک مسئلہ ہے، تھوڑا سا توجہ کرو گے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ وغیرہ میں، ابن حبان، ابن خزیمہ وغیرہ، یہ سب حضرات یہ ایک مقصد، ایم ہیتو، ایک مقصد، ایک ایم لے کر بیٹھے ہیں. اور امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام دارمی، امام احمد وغیرہ، ان کے پیش نظر دو مقصد ہے. یہ جو بخاری اور مسلم ہے ان کے پیش نظر تو صرف ایک مقصد ہے کہ جو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے بس وہ ہمیں کتاب میں لینی ہے، اور جو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے وہ ہمیں نہیں لینی. بس یہی ایک مقصد ہے ان کا. اور یہ حضرات ان کے پیش نظر دو مقصد ہیں. ایک مقصد تو یہی ہے کہ ہمیں صحیح حدیث اپنی کتاب میں لینی ہے، جو حدیث صحیح نہیں ہے وہ نہیں لینی. دوسرا مقصد ان کے پیش نظر یہ ہے کہ فقہائے اسلام نے، یعنی مجتہدین امت نے، یعنی علماء کرام نے جن جن حدیثوں سے استدلال کر کے مسائل نکالے ہیں وہ سب مستدلات فقہا بھی انہیں اپنی کتابوں میں جمع کرنے ہیں، تاکہ لوگ ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں اور لوگ جانیں کہ کون سے مسئلے کس حدیث سے نکالے گئے. تو اب ان کے پیش نظر دو مقصد ہو گئے اور ان کے پیش نظر صرف ایک مقصد ہے. اب آگے سنو، چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، چاروں امام سب سے پہلے صحیح حدیث کو تلاش کریں گے. صحیح حدیث ہے تو اس سے مسئلہ مستنبط کریں گے. صحیح حدیث باب میں نہیں تو پھر صحیح سے نیچے اتریں گے. حسن ایک حدیث کا، اس سے صحیح سے نیچے کا درجہ ہے حسن، تو وہ ڈھونڈیں گے کہ کوئی حسن کے درجے کی حدیث ہے. اگر حسن کے درجے کی ہے تو اسے لے کر اس سے مسئلہ طے کریں گے. اور اگر باب میں دو حدیث ہے، ایک صحیح ہے اور ایک حسن ہے، اور دونوں میں ٹکراؤ ہے، صحیح کہتی یوں اور حسن کہتی یوں، تو حسن کو نہیں لیں گے، صحیح کو لے کر اس کے مطابق مسئلہ کریں گے، کیونکہ صحیح طاقتور ہے، حسن اس سے کمزور ہے. اور اگر تلاش کیا کہ مسئلے کے بارے میں صحیح حدیث بھی نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ڈھونڈیں گے کہ ضعیف ہے یا نہیں.
ہے ضعیف ہے، تو اب یہ ضعیف حدیث لے کر اس کے مطابق مسئلہ طے کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، انتہائی درجے کی ضعیف نہ ہو، ضعف محتمل ہو، قابل برداشت ہو، یعنی ہلکی ضعیف ہو، تو اس ضعیف حدیث کو لے کر اس سے مسئلہ مستنبط کریں گے، مسئلہ ثابت کریں گے۔ اور اگر ایک مسئلے کے بارے میں صحیح حدیث بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، صحیح کہتی یوں اور ضعیف کہتی یوں، تو ضعیف کو کوئی نہیں لے گا، صحیح کو لیں گے۔ اور اگر مسئلے کے بارے میں حدیث حسن بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، حسن کہتی یوں اور ضعیف کہتی یوں، ضعیف نہیں لی جائے گی، حسن لی جائے گی۔ لیکن اگر مسئلے کے بارے میں صحیح اور حسن حدیث ہے ہی نہیں، بس صرف ضعیف ہے، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ ضعف ہلکا ہے یا زیادہ ہے۔ ہلکا ضعف ہے۔ ہلکا ضعف کا کیا مطلب؟ یہ محدثین کے سمجھ میں ہے، آپ حضرات کے سمجھ میں یہ مسئلہ باری کے نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہلکا ضعف ہے تو ہلکا ضعف ہے تو چاروں امام اس حدیث کو لے کر کے اس سے مسائل ثابت کرتے ہیں۔ اور اگر کمزوری حدیث میں بہت زیادہ ہے تو پھر اس حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں کیا جاتا، البتہ اعمال کے فضائل میں اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں۔ فضائل اعمال میں وہ حدیث معتبر ہے۔ مثلا آیت الکرسی کی فضیلت میں اگر کوئی حدیث آئی ہے اور وہ ضعیف ہے اور بہت زیادہ ضعیف ہے تو بھی اسے لے لی جائے۔ یا تہجد ایک عمل ہے اور قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، قرآن میں تہجد کا ذکر ہے اور حدیثوں میں تہجد کا ذکر ہے۔ اب تہجد کی فضیلت میں ایک حدیث آئی ہے اور وہ بہت زیادہ کمزور ہے تو بھی اس حدیث کو لے لیا جائے گا، فضائل اعمال میں لے لیا جائے گا۔ مسئلے اس سے ثابت نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس سے نیچے درجہ ہے موضوع حدیث، یعنی گھڑی ہوئی حدیث۔ جیسے میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث سنائی، وہ موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ تو گھڑی ہوئی ہے، حضور کے نام جھوٹ الزام لگایا ہے، حضور نے نہیں فرمایا۔ لہذا وہ جو گھڑی ہوئی حدیث ہے اس کا بیان کرنا ہی جائز نہیں، اور اگر بیان کرے تو ساتھ میں یہ بتانا ضروری ہے کہ موضوع حدیث سے گھڑی ہوئی، یہ بتائے بغیر ایسی حدیث بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے، نہ اعمال میں نہ فضائل اعمال میں۔ یہ تو ہے چاروں اماموں کی رائے۔ یہ جو اہل حدیث حضرات کہلاتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، صحیح ہونی چاہیے اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہو، بس اسی سے مسئلہ ثابت ہوگا، اور جو حدیث ضعیف ہے وہ بیکار ہے، کوئی سے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ثابت ہوتا۔ یہ ان حضرات کی جو سلفی کہلاتے ہیں اور جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ ان کا نقطۂ نظر ہے۔ اور جہاں ذرا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ جو کھٹ سے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ان لوگوں کا ان کا مسلک ہے، ان کا نقطۂ نظر ہے۔ اور یہ جو سلفیت ہے یعنی ظاہریت ہے، غیر مقلدیت ہے، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور اسی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے جتنے ہیں وہ سب ایک ہی انداز پر عمل کریں گے۔ جیسے ہر حنفی ایک طرح سے عمل کرے گا، شافعی ایک طرح سے عمل کرے گا، یہ سب اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایسے یہ ظاہریت سلفیت یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور اس اسکول آف تھاٹ کے اندر یہ ہے کہ حدیث صحیح چاہیے، اسی سے مسئلہ مستنبط ہوگا، اور اگر حدیث ضعیف ہے، بیکار ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان حضرات کا ایک بہت بڑے مولانا، ان حضرات کے ایک بہت بڑے مولانا شام میں ہیں، سوریہ میں ہیں، ان کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی، اور یہ ان کے بہت بڑے مولانا صاحب کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کئی جلدوں میں، اس کتاب کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ، یعنی وہ کتاب جس میں ضعیف حدیثیں بھی لی گئی ہیں اور موضوع گھڑی ہوئی حدیثیں لی گئی ہیں، ان سب کو اس کتاب کے اندر اکٹھا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ان دونوں قسم کی حدیثوں نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔
سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوع واثرها السیء فی الامہ. دیکھو موضوع اور ضعیف دونوں کو ایک ساتھ لے لیا کہ موضوع گھڑی ہوئی حدیثوں نے امت کو نقصان پہنچا ہے، بے شک نقصان پہنچا ہے، وہ گھڑی ہوئی حدیثوں سے نقصان پہنچائیں گے. اس گھڑی ہوئی حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثوں کو بھی لے لیا کہ اس نے بھی امت کو نقصان پہنچایا ہے. یعنی یہ گھڑی ہوئی حدیث جیسے بیکار ہے، ایسے یہ ضعیف حدیثیں بھی سب بیکار ہے. اور ایک دوسری کتاب لکھی، اس کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، وہ کتاب جس میں ساری صحیح حدیثیں چھانٹ کر الگ کی، وہ بھی کئی جلدوں میں ہے، یہ بھی کئی جلدوں میں ہے. تو یہ جتنے غیر مقلدین اور سلفی جو ہے صحیح حدیث ضعیف ہے وہ اس کتاب سے بولتے ہیں. وہ جو البانی کی کتاب ہے اس سے بولتے ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے. وہ انہوں نے یہ ذہن کر کے الگ کیا ہے، صحیح کو یوں الگ کیا اور ضعیف کو یوں الگ کیا اور موضوع کے ساتھ ملا دیا. تو یہ ایک مکتب فکر ہے ظاہریت. اس مکتب فکر کی اپنی افکار ہیں، اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں. وہ ضابطے ہیں، وہ جانے. چاروں ائمہ کے یہاں یہ سب ضابطے غلط ہیں، اور ان کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو صحیح ستہ ہیں اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں، ان 4 کتابوں کے مصنفین نے کتابیں لکھتے وقت 2 چیزیں پیش نظر رکھی ہیں. ایک تو صحیح حدیثوں کو چھانٹنا، دوسرا وہ ضعیف حدیث ہے جس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، وہ ضعیف حدیثیں بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لی. یوں یہ ضعیف حدیثیں ان کی کتابوں میں آئی اور ان کو ضعیف حدیثیں لینی پڑی کیونکہ اس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں. تو اگر ضعیف حدیثیں موضوع اور گھڑی ہوئی حدیثوں کی طرح سے بیکار ہوتی ہے تو یہ صحیح ستہ میں ضعیف کیوں لی جاتی؟ موٹی سی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ صحیح ستہ ہیں، ان میں یہ حدیثیں کیوں لی جاتی؟ البانی نے کیا کیا؟ البانی نے مثلا ابو داؤد شریف ہے، ابو داؤد شریف کی حدیثوں کو چھانٹ کر کچھ ادھر کی اور کچھ ادھر کی. صحیح ہو ابی داؤد اور ضعیف ہو ابی داؤد، 2 کتابیں الگ کر دی. ابو داؤد میں سے جتنی صحیح ہیں وہ ایک الگ کتاب میں کر دی، اور اس میں سے جتنی ضعیف حدیث ہیں وہ سب ایک کتاب میں الگ کر دی. اور ابو داؤد کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، صحیح ہو ابی داؤد اور ضعیف ہو ابی داؤد. کیوں؟ ان کے صحیح معتبر ہے، ضعیف معتبر نہیں. لیکن امام ابو داؤد علیہ الرحمہ جو کتاب لکھ رہے ہیں یہ ائمہ 4 کے متبعین ہیں، اور امام ابو داؤد علیہ الرحمہ امام احمد کے شاگرد ہیں. خود امام احمد علیہ الرحمہ کے شاگرد ان سے پڑھا ہے، اور ان 4 فقہا کے یہاں ضعیف حدیثیں اگر ان کا ضعف ہلکا ہے تو وہ معتبر ہے اور ان سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ضعیف حدیثیں بھی لی ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حضرات ہیں جو عام طور پر اس طرح کے جملے کہتے ہیں، اور ہماری یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر چونکہ اس طرح کے بہت لوگ ہیں تو اس لیے ایسی باتیں سن کر کے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ حدیث تو ہے، حدیث ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ حدیث تو ہے. ہاں حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، ہاں گھڑی ہوئی ہے، یہ حدیث ہی نہیں. اگر کوئی کہے کہ حدیث موضوع ہے گھڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہم نہیں مانتے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ ضعیف ہے مگر ہے تو حدیث. ہاں اب یہ بتا کہ اس ضعیف حدیث کے مقابل صحیح حدیث اس کے خلاف ہے؟ ہاں اس ضعیف کے مقابل صحیح یا حسن ہو، اور صحیح اور حسن میں مسئلہ کچھ اور ہو، اور ضعیف میں اس کے خلاف مسئلہ ہو تو ضعیف نہیں لیں گے، صحیح کو لیں گے، حسن کو لیں گے. لیکن اگر کسی مسئلے میں کوئی صحیح روایت ہے ہی نہیں، کوئی حسن روایت ہے ہی نہیں، اور یہی ایک ضعیف روایت ہے، تو پھر اس ضعیف روایت کو لے کر مسئلہ نہیں ثابت کریں گے تو پھر کیسے مسئلہ ثابت کریں گے؟ تو میں کہوں وہ مانو، ارے تیرا مانے اس سے تو ضعیف حدیث مانے ہی اچھا ہے، تیری مان ہے اس سے تو ضعیف حدیث مانے ہی اچھا ہے. اور یہ ضعیف حدیثیں 4 اماموں کے یہاں معتبر ہیں، اور اسی وجہ سے صحیح ستہ میں یہ ضعیف حدیثیں کتابوں میں لی گئی ہیں. جو فقہا کے مستدلات ہیں، ان فقہا کی جو دلیلیں ہیں، فقہا نے جن ضعیف حدیثوں سے مسائل ثابت کیے ہیں، وہ ساری ضعیف حدیثیں بالقصد ان کتابوں میں لی گئی. اور کیش ہم نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کا قرضہ، اس کی قیمت جو ہمارے اوپر ادھار ہے یہ اسٹرانگ ہے،
لہذا جو قرضہ اسٹرانگ ہے وہ تو اس نصاب میں سے منہا ہوگا، الگ ہوگا، اور نصاب میں سے اسے الگ کر کے پھر دیکھیں گے کہ ہم بقدر نصاب ہے یا نہیں۔ ایک آدمی دکاندار ہے، اس کے یہاں بڑی بڑی دکانوں سے سامان آتا ہے فروختگی کے لیے، کتابیں آتی ہیں، کپڑا آتا ہے، جوتے آتے ہیں، اور آتا رہتا ہے اور پیمنٹ ہوتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو سب مال آتا ہے یہ کیش آ رہا ہے، اور قاعدے کے مطابق 15 دن کے بعد پیسے دیں گے، اس مہینے کے بعد پیسے دیں گے، یہ ادھار میں نہیں ہے، یہ تو بازار کا ایک عرف ہے کہ 15 دن میں پیمنٹ کریں گے، مہینے میں پیمنٹ کریں گے، یہ ادھار نہیں۔ تو اب جس دن ہمارا سال پورا ہوگا تو ہم دیکھیں گے ہماری دکان میں اتنی مالیت ہے، ہماری دکان میں اتنی مالیت ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمیں کتنے بل پیمنٹ پے کرنے ہیں، وہ جتنے بل پے کرنے ہیں ان کے وہ دیکھیں ٹوٹل لگائیں گے، اور وہ اس دکان کی مالیت میں سے ایکسپشن کریں گے اس کا۔ لیکن اگر ہم نے کوئی سامان دکان میں منگوایا ہے اور خریدا ہے اور اس کے ساتھ ادھار سودا ہوا ہے کہ بھئی تمہاری قیمت سال بھر کے بعد دیں گے یا 2 سال کے بعد دیں گے یا اتنا اس وقت دیں گے اتنا اس وقت دیں گے، تو یہ قرضہ کمزور ہو گیا، اب وہ سارا قرضہ اس میں سے نکالا نہیں جائے۔ یہ میں سارا کیوں سمجھا رہا ہوں؟ یہ مورگیج کا چکر سمجھا رہا ہوں، یہ مورگیج کا آپ حضرات کا چکر ہے، وہ چکر سمجھا رہا ہوں کہ مورگیج میں جو قرضہ ہوتا ہے آدمی کے ذمے بینک کا، وہ ویک قرضہ ہوتا ہے، اس کی وہ قسط جو کرنٹ ہے، مجھے نہیں معلوم آپ حضرات کی یہاں مہینے مہینے قسطیں بھری جاتی ہیں یا 3 مہینے قسطیں بھری جاتی ہیں یا 6 مہینے یا سال بھر قسطیں بھری جاتی ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن جو قسط کرنٹ ہے یعنی پک گئی، اس کا نوٹس آپ کے یہاں بل آ گیا کہ یہ قسط آپ بھریے، یہ تو اسٹرانگ قرضہ ہو گیا، لہذا یہ تو آپ کے بیلنس شیٹ میں سے یہ تو ایکسپشن ہوگا، اسے تو نکالیں گے، یہ تو اسٹرانگ قرضہ ہو گیا۔ لیکن جو قسطیں ابھی نہیں پکی، جن کی ابھی نوٹس نہیں آئی کہ پیسے بھریے، وہ سب قرضے بینک کے ویک ہیں، اور وہ قرضے اس میں سے منہا نہیں کیے جائیں گے۔ جیسا کہ بیوی کا مہر کا قرضہ یہ ویک ہے، وہ اس میں سے منہا نہیں کیا جائے گا۔ یہ جیسے بھینس آپ نے خریدی تھی قسط وار کے، سال بھر کے بعد 2 سال کے بعد پیسے دیں گے، وہ ویک قرضہ ہے، وہ مستثنا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مورگیج کا جو بینک کا قرضہ ہے، اس کا بڑا حصہ ویک قرضہ ہوتا ہے، وہ منہا نہیں ہوگا، اور صرف وہ قسط جو کرنٹ آ گئی۔ اسی طرح سے اور بل سمجھو، الیکٹرک بل آ گیا، یہ اسٹرانگ قرضہ ہو گیا۔ گیس تو آپ حضرات کے یہاں کی پیٹرول کو گیس کہتے ہیں، آپ کے یہاں جو چولہے میں جلتا ہے اس کو ہم لوگ گیس کہتے ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان میں چولہے میں جو جلتا ہے وہ گیس کہلاتا ہے، آپ لوگ نیچرل گیس کہتے ہیں۔ تو یہ نیچرل گیس کا بل آ گیا، الیکٹرکسٹی کا بل آ گیا، ٹیلی فون کا بل آ گیا۔ اب یہ بل آ گئے، یہ اسٹرانگ قرضہ بن گیا، یہ آپ کے اس بیلنس شیٹ میں سے کم ہوں گے۔ کیوں؟ اب یہ اسٹرانگ قرضے بن گئے، یہ تو اب ادا کرنے ہیں، اور انہوں نے جو 15 دن کی مہلت دی ہے کہ 15 دن میں ادا کرو گے، یہ ادھار نہیں ہے، یہ ایک مہلت ہے۔ جیسے کہ تاجروں کے یہاں چیزیں خریدتے ہیں اور عام طور پر 15 دن میں پیمنٹ ہوتا ہے، تو 15 دن میں جو پیمنٹ ہونے کا عرف ہے اس کی وجہ سے ادھار نہیں ہوا۔ ایسے بلوں میں تاریخ ہوتی ہے کہ اتنی تاریخ پر آپ یہ بل بھریے، تو وہ تاریخ دینے سے وہ ادھار نہیں ہوا، وہ ویک نہیں ہوا، وہ سب اسٹرانگ ہو گیا۔ لیکن ابھی بل آیا ہی نہیں، مدت گزر چکی ہے لیکن بل نہیں آیا۔ یہاں تو فٹافٹ بل آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اتنے فٹافٹ بل نہیں آتے۔ ہمارے یہاں مثلا ٹیلی فون کا بل 2 مہینے پر آتا ہے، فلاں مہینے کی 15 سے لے کر کے فلاں مہینے اور اگلے مہینے کی 15 تک آئے گا، لیکن وہ 15 گزر کر کے آگے 15 دن اور گزر جائیں گے، 20 دن گزر جائیں گے، تب وہ بل آئے گا۔ یہی حال بجلی کا بھی ہے، دوسری چیزوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو اب ہماری مدت پوری ہو گئی ہے اور اس مدت پر بل بن گیا ہے، مگر وہ ابھی بنا ہے، وہاں نہیں بنا، وہاں سے آیا ہمارے پاس نہیں آیا، تو اب یہ جو بل ہمارے ذمہ واجب ہوا یہ ابھی ویک قرضہ ہے۔ جب وہاں سے بل بن کر ادائیگی کے لیے ہمارے پاس آ جائے گا، اب اسٹرانگ قرضہ بنے گا۔ تو یہ چند ضروری مسئلے تھے
جو آپ حضرات کو سمجھانے ضروری تھے ان مسائل کا لحاظ کر کے اور اعتبار کر کے ہر آدمی کو جو زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب ہے اس کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے. وہ جو 7 چیزیں ہیں جن کے اوپر جنت کی میراث ڈیپینڈ ہے، ان 7 میں سے تیسری چیز ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور یہ اللہ کا رکھا ہوا ایک مالی حق ہے، اس حق کی ادائیگی کرنی ضروری ہے. دیکھو یہ زکوٰۃ کے مسائل اتنے گہرے اور باریک ہیں کہ آپ حضرات ابھی سارے سمجھے نہیں ہوں گے. یہ ضروری نہیں کہ میں نے جتنے مسئلے سمجھائے وہ سارے ٹھیک سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. لہذا اگر آپ نہ سمجھے ہوں تو آپ اپنے مسائل، ہر ایک آدمی اپنے حساب اپنے مسائل کو سوچے اور اسے جو ڈیفیکلٹی پیش آئے اور جو اس کو الجھن پیش آئے وہ پوچھے. حدیث شریف میں ہے انما شفاء العی سوال، درماندے کی شفا پوچھنے میں ہے. راستہ آپ کو نہیں معلوم کدھر جانا ہے تو اب بھٹکتے رہیں آپ تو بھٹکتے معلوم نہیں کہاں سے کہاں جائیں گے. بھٹکیے مت، گاڑی روکیے اور کسی سے پوچھیے کہ فلاں جگہ جانا راستہ کون سا ہے. ادھر ادھر مت بھٹکتے رہے اندازہ کر کے ادھر راستہ ہوگا ادھر ہوگا ادھر ہوگا، بٹ ڈرائیونگ کرے چلے جا رہے. یہ غلط طریقہ ہے. اگر آپ کو راستہ نہیں معلوم تو فوراً گاڑی روکیے اور کسی سے پوچھیے اور آگے بڑھیے. درماندے کی شفا پوچھنے میں ہے، جو تھک ہار کر کے بیٹھ گیا اس کی شفا پوچھنے میں ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں اگر دین کی باتیں معلوم نہ ہو تو مسائل جاننے والوں سے، علماء سے پوچھو اور پوچھ کر عمل کرو. پوچھنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے. اپنی ہر ضرورت پوچھنی چاہیے. معمولی ضرورت ہے وہ بھی پوچھنی چاہیے، گہری ضرورت ہے وہ بھی پوچھنی چاہیے. علماء کرام کا یہی کام ہے کہ آپ حضرات کو اپنی آپ کی ضرورتیں، دینی ضرورتیں حل کر کے بتائیں. مگر آپ پوچھیں جبھی تو وہ علماء بیان کریں گے، بغیر پوچھے کیا بتائیں گے. اب یہ مضمون میں یہاں روکتا ہوں. اب بھی اگر آپ حضرات کو یہ جو میں نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے ہیں ان مسئلوں میں الجھن ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور مسئلے آپ جاننا چاہتے ہو تو وہ لکھ کر دیں امام صاحب کو. انگریزی میں لکھ کے دے سکتے ہو انگریزی میں لکھ کر دیں، گجراتی میں دے سکتے ہو گجراتی میں دیں، اردو میں دے سکتے ہو اردو میں دیں، ہندی میں دے سکتے ہو ہندی میں دیں، لیکن جاپانی میں نہ دیں. لا الہ الا اللہ. تو اس جو مختلف سوال آتے ہیں اس میں بعض باتیں سب کے جاننے کی ہوتی ہیں. تو اگلی مجلس میں وہ جو سوال اگر آئیں گے، ضروری مسائل کوئی بات آئیں گے تو انہیں بیان کر کے پھر آگے جو اگلی بات ہے 4 نمبر کی بات ہے اسے شروع کریں گے. وہ بہت اہم بات ہے اس لیے اس کو شروع کریں گے. آج اتنے ہی موقف رکھیں کیونکہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ بڑے بھاری ہوتے ہیں، دماغ کو تھکا دیتے ہیں. ایک تو تقریریں ہیں، واہ واہ والی تقریریں، واہ واہ والی تقریر میں چاہے گھنٹوں 2 گھنٹے 5 گھنٹے سنتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو مسائل سمجھنے کی دماغ کو تھکا دیتی ہیں اور جب دماغ تھک جائے تو پھر آگے بیان کرنا بیکار ہے. آگے پھر دماغ اسے کیچ نہیں کر سکتا. جب تک دماغ تازہ دم ہوتا ہے بس وہیں تک کام چلتا ہے. لہذا بس یہیں تک آج بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.